ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ جس طرح مسلدھار بارش سے پہلے ہلکی ہلکی پھوار پڑتی ہے، رمجھم رمجھم ٹمٹماتی ہوئی برسات کی بوندیں پڑتی ہیں اور اس کی وجہ سے سارا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رجب اور شعبان کے ہی مہینے میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے پاکیزہ جھونکے چلنے لگتے ہیں، اور رمضان المبارک کے استقبال کی خاطر اللہ تعالیٰ مومنین کے قلوب کو نرم فرما دیتا ہے۔ آمد رمضان، رمضان مبارک کا استقبال، رمضان مبارک کی تیاریاں اور اس کے استقبال کا غیر معمولی جذبہ خود ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتا ہے۔ چنانچہ حضور رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ آمد رمضان سے ایک دو دن پہلے نہیں، ہفتہ دو ہفتے پہلے نہیں، بلکہ آپ رجب کے مہینے کے آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پسارا کرتے اور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ بڑی مشہور دعا ہے، بچے بچے کی زبان زد ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار تو رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں بے پناہ برکت نصیب فرما، برکت ہی برکت عطا فرما، اور ہمیں صحت سلامتی عافیت کے ساتھ میں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ حضور دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور جہاں تک کہ حضور کے عملی نمونے کا تعلق ہے کہ رمضان المبارک کا کس طرح استقبال فرمایا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف کی فرماتی ہے، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ رمضان کے مہینے کا آغاز ہوگا تب ہوگا، لیکن رمضان کے روزوں کی تیاری حضور عملی طور پر اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے کی ابتدا ہی سے، شعبان کے مہینے کے آغاز ہی سے حضور بکثرت روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد بکثرت اگر حضور کو کسی مہینے کے نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا گیا تو شعبان کے۔ اور ایک روایت کے موافق جب حضرت اسامہ بن زید نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے کی روزوں کی کثرت کی کیا بات ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تعظیم کی خاطر ہے جس کے روزوں کا میں اہتمام کرتا ہوں۔ اور اتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ میں، اتنے تسلسل کے ساتھ میں حضور شعبان کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ روزے رکھتے 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 رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا، ثم یصلہ برمضان، اور تسلسل کے ساتھ میں روزے رکھتے رکھتے اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، یعنی 2 مہینے کے حضور کے روزہ ہو جایا کرتے تھے، ایک تو رمضان کے فرض روزے اور دوسرا شعبان کے نفل روزے۔ تو یہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں ہوا کرتی تھی جو حضور دعاؤں کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک رمضان المبارک کے استقبال کا تعلق ہے تو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ہمارے اکابر امت اور اسلاف امت کا بھی غیر معمولی جذبہ تھا رمضان کو لے کر۔ ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، کان یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ اسلاف کے استقبال رمضان کا یہ عالم کا کہ وہ رمضان سے 6 مہینے پہلے، رمضان آئے گا تب کو آئے گا لیکن رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے، ان یبلغہم رمضان، کہ پروردگار ہمیں صحت سلامتی عافیت کے ساتھ میں تو رمضان تک پہنچا دے۔ کتنے مہینے پہلے؟ 6 مہینے پہلے رمضان سے۔ ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبل منہم، تو رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے بعد تک کہ وہ صرف یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو کچھ بھی ہم سے عبادت ہو سکی ہے، ٹوٹی بوٹی عبادت ہو سکی ہے، تو اگلے 6 مہینے تک وہ اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے، ان یتقبل منہم، کہ تو رمضان کی عبادتوں کو ہماری طرف سے قبول کرنا۔ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان تک پہنچنے کی دعا، اور جب رمضان آ گیا تو رمضان کے گزرنے کے بعد اگلے 6 مہینے تک قبولیت عبادت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے اندر ایک بڑا مشہور نام ہے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا معمول تھا کہ 29 شعبان کی آخری تاریخ کو اپنے سارے مریدین کو، متوسلین کو جمع فرمایا کر لیتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو اب رمضان المبارک کی شروعات ہونے والی ہے، رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، اگر زندگی رہی تو ہم ڈائریکٹ رمضان کے بعد ملیں گے، تو رمضان میں کسی طرح کا تار نہیں، خط نہیں، فون نہیں، میل ملاقات نہیں، کوئی گپ شپ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی علاقہ نہیں، اور اپنی زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ملیں گے۔ اس بعد میں اپنے خادم کو بلایا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ میاں ایک بوری لے کر آؤ ذرا، وہ تھیلا لے کر آتا تو اس کو وصیت فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے اندر جتنے بھی خطوط آئے گے، چاہے وہ کس سے بھی خطوط ہو، تو اس بوری کے اندر اس کو جمع کرتے جانا۔ اگر زندگی کی بقیہ ایام رہے رمضان کے بعد
تو ہم سارے خط رمضان کے بعد کھول کر پڑھ لیں اور پورے ایک مہینے کے اعتکاف کی نیت سے اپنی مسجد کے اندر براجمان ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے مریدین متوسلین بھی دور دراز علاقوں سے، ہندوستان بھر سے وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے ایک مہینے کے اعتکاف کی نیت سے، اور جو 29 شعبان کو اپنا بوریا بستر لے کر پہنچتا تو اس کو مسجد میں جگہ ہی نہیں ملتی تھی اعتکاف کرنے کی، ہفتہ 10 دن پہلے سے سب ڈیرا ڈال کر وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو پورے ایک مہینے کا اعتکاف ہوتا، اور رمضان المبارک کے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ وہ سب سے بالکل بے تعلق ہو کر، الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اپنا رمضان وقف کر دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ خاص کر لیا کرتے تھے۔ خود پروردگار عالم اور رب ذوالجلال جو احکم الحاکمین ہیں، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا رمضان المبارک کے استقبال کی خاطر اپنی جنت کو آراستہ کرتا ہے، سجاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شعب الایمان اور عمدۃ القاری دونوں حدیث پاک کی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ روایتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان الجنت لتنجد وتزین من الحول الی الحول، کہ رمضان کے استقبال کی خاطر اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو آراستہ کرتا ہے، سجاتا ہے، اور کس طرح سے؟ لتنجد، جنت کو رمضان کے آنے سے پہلے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، وتزین من الحول الی الحول، اور سال کے شروع سے لے کر تو سال کے آخر تک پورا سال رمضان المبارک کی آمد اور استقبال کی خاطر اللہ تعالیٰ پوری جنت کو آراستہ کرتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے، لدخول شہر رمضان، کیوں؟ اس لیے کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، اب جیسے ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، آج شعبان کا آخری دن ہے، کل سنیچر کو رمضان مبارک کی پہلی رات ہوگی، تراویح ادا کریں گے، چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب چاند رات ہوتی ہے رمضان کی پہلی رات، حبت ریح من تحت العرش، تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے۔ رمضان کی پہلی رات عرش الہی کے نیچے سے ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے، بڑی خن، اور اس ہوا کو یقال لہا المثیرہ، حضور نے اس کا نام ارشاد فرمایا، اس کو کہا جاتا ہے مثیرہ۔ ہم اپنی سماج سوسائٹی کے اندر اپنی بچیوں لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں مسیرہ، مین سین یا را الف، مسیرہ بالکل غلط نام ہے، کوئی جنت کی ہوا کا نام نہیں ہے، کوئی جنت کی خوشبو کا نام نہیں ہے، اس کا تلفظ، اس کا اچارن ہی غلط ہے۔ ان سے پوچھو وہ یہ مسیرہ کیا ہے تو بولتے جنت کی ہوا ہے، کوئی ہوا نہیں ہے۔ جنت کی ہوا کا نام ہے مثیرہ، میم کے اوپر پیش، تا یا وا اور ہا۔ مسیرہ کے معنی ہوتے چلنے والی، تھکنے والی ہے، بالکل غلط سلط معنی نکلتے انب شنب، تو اس کا نام ہے مثیرہ۔ اس ہوا کا کیا عالم ہوتا ہے؟ فَتُصَفِّقُ وَرَقَ أَشْجَارِ الْجِنَانِ وَحِلَقُ الْمَصَارِعِ، جب وہ جنت کی ہوا چلتی ہے عرش الہی کے نیچے سے، تو جنت کے درختوں سے وہ ٹکراتے ہوئے گزرتی ہے، تو اس ہوا کے تیز جھونکوں کی وجہ سے جنت کے جو پتے ہیں، پیڑ پودوں کے پتے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ وَحِلَقُ الْمَصَارِعِ، اور جنت کے جتنے کواڑ ہیں، کواڑوں کی جو کنڈیاں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس آواز کی کیا کیفیت ہے؟ فَيُسْمَعُ لِذَلِكَ طَنِينٌ، اور ان سے ایسی دلکش، ایسی دل آویز اور سریلی آواز پیدا ہوتی ہے جنت کے پتوں کے ٹکرانے اور کیواروں کے حلقوں کے بجنے کی وجہ سے، لم يسمع السامعون احسن منه، کہ اس سے زیادہ دلکش، اس سے زیادہ پرکیف، اس سے زیادہ دل آویز آواز سننے والوں نے کبھی نہیں سنی تھی، اتنی خوشنما اور سریلی آواز اس سے نکلتی ہے۔ فَتَبْرُزُ الْحُورُ الْعِينُ، جیسے ہی اس آواز سے سننے کی دیر ہوتی ہے کہ جنت کی ساری حوریں، بڑی بڑی خوشنما آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں نکل کر اپنے مکانوں سے جنت کے بالا خانوں کے اندر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ فَتَبْرُزُ الْحُورُ الْعِينُ، حور عین، جنت کی خوشنما آنکھوں والی حوریں جنت کے بالکنیوں کے اندر، گیلری کے اندر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے فَيُنَادِينَا، ان کی طرف سے آواز بلند ہوتی ہے، هَلْ مِنْ خَاطِبٍ إِلَى اللَّهِ فَيُزَوِّجُهُ، جنت کی حوریں پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی بندہ مومن، ہے کوئی مرد قلندر کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا ہو، ہم سے شادی کرنے والا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس کا نکاح کر کے اس کو ہمارا جوڑی دار بنا کے ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دے، وہ یہ سوال کرتی ہے۔ ثم یقولن القور العین، اس کے بعد پھر وہ پوچھتی ہیں یا رضوان الجنہ، حضرت رضوان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، یہ حضرت رضوان کون ہے؟ یہ جنت کے داروغے ہیں، جنت کے واچمین ہیں، جنت کے نگراں ہیں، ان کا نام ہے رضوان۔ تو ان کو مخاطب ہو کر کہتی ہے ما ہذه اللیلہ، اے رضوان کیا بات ہے اس رات کی، کیا کوئی اسپیشلٹی، کوئی خاصیت، خصوصیت؟ جنت کے اندر تیزۃ الہوا کے دھوپے ڈھکر چل رہے ہیں اور پورے جنت کے اندر ایک عجیب سا سما برپا ہے، کہ کوئی خاص واقعہ رونما ہونے والا ہے، یہ رات کیسی رات ہے؟ تو حضرت رضوان کو یجیبہن بالتلبیہ، ان کے جواب میں کہتا ہے لبیک، اے اللہ کی مقدس بندوں کے لیے تیار کی ہوئی حورو، میں حاضر ہوں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو
انہوں نے چون کا سوال کر لیا ہوتا ہے کہ یہ رات کی کیا خاصیت ہے، تو حضرت رضوان ان کو کہتے ہیں ہذہ اول لیلۃ من شہر رمضان، بات دراصل یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، آج چاند رات ہے، فتحت ابواب الجنت للصائمین من امت محمد، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی خاطر جنت کے سارے دروازوں کو کھولنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے آج کھول دیے جائیں گے۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ خاصیت ہے۔ پھر آگے روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود حضرت رضوان کو مخاطب ہو کر حکم فرماتے ہیں، یا رضوان افتح ابواب الجنان، رضوان جاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری نگرانی ہے، تم واچمین ہونا جنت کے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جاؤ اور جنت کے سارے دروازے کھول۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر وہ داروغہ جہنم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرماتا ہے، یا مالک، جہنم کے داروغے کا نام کیا ہے؟ مالک۔ جنت کے داروغے کا نام ہے رضوان اور جہنم کے داروغے کا نام ہے مالک۔ اغلق ابواب الجحیم، جاؤ اور جہنم کے سارے دروازے بالکل بند کر دو، ان کو لاک لگا دو، بالکل کلوز۔ حضرت مالک جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازوں کو لاک کر دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازوں کو لاک کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی الصائمین من امتی محمد، اس لیے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی روزے کی حالت میں اپنے ایام کو کاٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، امر دیتا ہے، یا جبرائیل اہبط الی الارض، جاؤ، اور اب تمہاری ڈیوٹی اس وقت آسمان پر نہیں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے، بلکہ تم روئے زمین پر جاؤ، اور زمین پر اتر کر تمہیں یہ کرنا ہے، فصد مرادۃ الشیاطین، کہ اس روئے زمین کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی خبیث سرکش شیاطین اور جنات ہیں جو لوگوں کو بہکانے کا، ان کو ورغلانے کا، عبادت سے منہ موڑ کر جہنم کی طرف دھکیلنے کا کام کرتے ہیں، جاؤ اور ان تمام خبیث سرکش شیاطین جنات کو قید کر لو۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں، قصد مرادۃ الشیاطین، سارے خبیث جناتوں کو قید کر لو، وغلہم بالاغلال، اور ان کو اچھی طرح زنجیروں کے اندر جکڑ کر، بیڑیوں کے اندر جکڑ کر، ثم اقذفہم فی البحار، اور ان کو جا کر تم دور دراز سمندری علاقوں میں پھینک دو، ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، حتی لا یفسد علی امت محمد حبیب صیامہم، تاکہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اہتمام کی خاطر ہماری اتنی قدردانی فرماتا ہے کہ ابھی رمضان المبارک کا آغاز بھی نہیں ہوا، رمضان کی پہلی رات ہے، ابھی آپ نے سحری نہیں کی، سحری کر کے آپ پہلے روزے کی آغاز ابتدا کریں گے، اس کے بعد پورا رمضان گزاریں گے، تب کو گزاریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اتنے اہتمام کے ساتھ میں یہ سارا معاملہ فرماتا ہے کہ جنت کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، اس کے بعد میں پھر جنت کی حور اس آواز کو سن کر وجود پذیر ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ہم سے نکاح کر کے ہم سے اپنا تعلق جوڑے، اور پھر حضرت مالک کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے سارے دروازوں کو کلوز کر دے، بند کر دے، لاک لگا دے، اور حضرت رضوان کو حکم ہوتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائے، وا کر دیے جائے۔ اس سے بعد میں پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور روئے زمین کے سارے سرکش شیاطین اور خبیث جناتوں کو تم قید کر لو، اور قید کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر جکڑ کر دور دراز سمندری علاقوں میں پھینک دیا جاتا ہے، تاکہ وہ امت کے روزے داروں کے روزوں کو فاسد نہ کر سکے، روزے داروں کو گناہوں پر آمادہ نہ کر سکے، ان کے دل میں وسوسہ اندازی نہ کر سکے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام رمضان کا یہ معاملہ ہے، تو مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی کس قدر قدردانی کرنی چاہیے، ان ساری چیزوں سے بالکل واضح ہو کر، ایکسپلین ہو کر یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر واقعتاً بچے روزے رکھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے کی ہمت سہار نہیں سکتا، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے گا، تو کم از کم آپ اپنے بچوں کو یہ تلقین ضرور کریں رمضان المبارک کے عظمت، اس سے احترام کی خاطر، کہ بیٹا تم نے روزہ نہیں رکھے، اب جب تم بغیر روزے کی حالت کے اندر ہو تو تمہارے لیے کھانا پینا کیا ہے، بالکل جائز ہے۔ ویسے بھی بچے جو ہے روزوں کے مکلف ہے نہیں، ان کا عمل نامہ کب اوپن ہوگا؟ بلوغت کے بعد میں، بالغ ہونے کے بعد میں، تو روزے ان پر فرض نہیں ہے، ابھی انہوں نے روزے نہیں رکھا، لیکن کم از کم اپنے بچوں کو ایک تلقین یہ کرے کہ رمضان کے مہینے کے اندر تم کو کھانا ہے، پینا ہے، ناشتہ کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر یہ سارے کام انجام دو۔ محلے والے کے اندر نکل کر، گلی کوچوں کے اندر، اس کی دکان پر جا کر اور اس کی دکان پر جا کر، میلے ٹھیلے سے کوئی چیز خرید کر یوں ہی رمضان مبارک کے اندر کھلے عام کھاتے پھرنا، کھانے پینے کا ایک فضا بنانا، فضا قائم کرنا، ماحول بنانا، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ بچے ہیں، بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں،
وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہے، شریعت کے احکام کی عظمت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، وہ کیا جانے کہ کیا ہوتی ہے رمضان المبارک کی قدر، اس کی عظمت اور اس کا احترام۔ لیکن آپ سرپرست ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تلقین کریں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا مسلمانوں پہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اگر کھانا یا پینا ہے تو ہم اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر کھائیں، باہر اس طرح سے کھلے عام کھاتے پینے سے ذرا اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے پرہیز کریں۔ ہم سکھائیں گے، ہماری تلقین کی وجہ سے رمضان المبارک کی عظمت بچوں کے دلوں کے اندر اجاگر ہوگی، اور رمضان کے مہینے کی عظمت اور احترام ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہوگا۔ اس پر ایک بڑا عبرتناک واقعہ، بڑا قابل عبرت واقعہ، اور آخر میں چل کر بڑا قابل رس واقعہ نزہۃ المجالس نام کی کتاب عربی کی علامہ عبد الرحمن سپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ایک واقعہ اس کے اندر نقل کیا ہے۔ رمضان المبارک کے عقیدت، احترام کے جذبے پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ نوازتا ہے۔ اس کے اندر واقعہ یہ لکھا ہے انہوں نے، رعا مجوسی ابنہ، کہ کسی جگہ کسی علاقے کے اندر ایک مجوسی شخص رہا کرتا تھا، نہ وہ خدا کو مانے نہ رسول کو مانے، مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، آتش پرست ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کا ایک چھوٹا لڑکا تھا، ظاہر سی بات ہے مجوسی باپ کو مجوسی بیٹا، وہ تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا، لیکن یہ رہتے تھے مسلمانوں کے علاقے اور ایریے کے اندر۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، یأکل فی رمضان بحضرت المسلمین، کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سارے مسلمان روزے سے ہیں، اور مسلمانوں کے ایریے اور علاقے کے اندر جس جگہ یہ رہتے تھے، تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان المبارک کے اندر دن کے وقت اس سے بیٹا کچھ کھاتے پیتے پھر رہے گلی کوچوں کے اندر، چوک چوراہوں کے اندر۔ جیسے ہی باپ کی نظر، یہ مجوسی شخص کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو یہ سخت غصہ ہوا، فضربہ، اور آگے بڑھ کر اس نے اپنے بیٹے کو تماچا رسید کیا اور سخت ڈانٹ ڈپٹ کیا، سخت ڈانٹ پلائی، اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، لم لم تحفظ حرمت المسلمین، بیوقوف کہیں کہ نادان، تجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ بیچارے بھوک کی شدت برداشت کر رہے ہیں، وہ صبح سے بھوکے ہیں سحری کھا کر، ان کے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے ایریا اور علاقے کے اندر تو کھلے عام کھاتا پھر رہا ہے، کہ واقعہ تو اتنا چھوٹا کہ تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ لمن لم تحفظ حرمت المسلمین، تجھے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں مسلمانوں کے سامنے کھلے عام کس طرح کھاتے پھروں۔ یہ معاملہ ہو گیا، اس نے ڈانٹ ڈپٹ کیا، اور خدا کا کرنا، فمات فی ذلک الاسبوع، اسی ہفتے میں اس مجوسی کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ فرآہ عالم البلد فی النوم، اس محلے کے اندر ایک عالم دین رہا کرتے تھے، جب مرنے کے بعد میں کئی دن اس کو گزر گئے تو ان عالم دین کو خواب کے اندر وہ شخص آیا، اور خواب میں اس موجودی شخص کو اس عالم دین نے دیکھا، کس حالت کے اندر، وہو فی الجنہ، کہ وہ جنت کے بالا خانوں کے سیر کر رہا ہے، جنت کے گل چھرے اڑا رہا ہے اور جنت کے موج مستیاں کر رہا ہے۔ تو یہ عالم دین کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے خواب کے اندر اس سے مخاطب ہو کر کہا، اس سے پوچھا، الست کنت مجوسیا، یار تم تو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، نہ خدا پر تمہارا اعتقاد، نہ رسول کو تم ماننے والے، نہ جنت جہنم پر تمہارا یقین، تم کب سے جنت کے اندر داخل ہو گئے، کب سے تم کو جنت کی سواری اللہ تعالیٰ نے میسر کر دیا، تمہارا تو کفر پر خاتمہ ہوا تھا، تم مجوسی تھے، تم جنت میں کیسے؟ اس نے جواب دیا، بھلا حضرت آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میں پوری زندگی مجوسیت پر کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کرم نوازی کا معاملہ کیا، لما حضرت وفاتی، کہ جب میری موت کا وقت قریب آیا، اکرمنی اللہ بالاسلام لاحترام شہر رمضان، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے احترام کے جذبے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے موت سے چند گھنٹے پہلے مجھے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے ایریے کے اندر کھاتا پیتا دیکھا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کیا، اس کو ڈانٹ پلائی کہ تو رمضان کا احترام کیوں نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو میرا یہ احترام اور عقیدت کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ میں پوری زندگی مجوسیت پر تھا، مجوسی ہونے کے عالم میں گزارا، لیکن اس جذبے کی قدردانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے وفات سے چند منٹ چند گھنٹے پہلے مجھے دولت اسلام سے سرفراز فرما دیا، اور جب وہ وفات سے پہلے مسلمان ہو گیا تو اس کا خاتمہ کس پر ہوا؟ اب چونکہ پرسوں سے باقاعدہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، کل چاند رات ہوگی، ہم پہلی تراویح ادا کر چکے ہوں گے، اور پرسوں ہماری پہلی سحری ہوگی، تو سحری سے متعلق چند ابتدائی باتیں بلکہ مسائل جو ہے آپ پہ گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر ایک مغالطہ، جو ہمارے بزرگ افراد ہیں 50 سال 70 سال، اور خاص طور سے جو ہماری بزرگ مہیلائیں ہیں، ضعیف خواتین ہیں، ان کے من کے اندر یہ وائرس ہے، پچھلے زمانے سے بھرا ہوا، کہ اگر کوئی شخص سحری کے بغیر روزے کا آغاز کر لے، سحری کے بغیر روزے کی ابتدا کر لے، وہ نیت کر لے، مثال کے طور پر میں نے جان بوجھ کر سحری نہیں کیا، لیکن میری رات میں نیت تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، سحری میں نے نہیں کیا، اٹھ کر میں نے روزے کی نیت کر لیا، میرا روزہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح کوئی شخص رات میں لیٹ سویا، اس وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے سحری کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھل سکی،
سحری کرنے سے وہ قاصر رہا، سحری کا وقت نکل گیا، اب اس نے روزے کی نیت کر لیا، باقاعدہ اس کا روزے کا آغاز ہو گیا۔ محلے کی کسی خاتون سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو خاتون اس کو فوراً ایک بھرم دیتی ہے کہ بیٹا بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا بلکہ فاقہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے فاقے کی ایسی بھوک گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک نوجوان جس نے کبھی دین کی بنیادی معلومات حاصل نہیں کی، اس کو روزے اور شریعت کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے، تو کیا کہتا ہے کہ یار یہ تو ضعیف العمر خاتون ہے، عمر رسیدہ خاتون ہے، یہ شریعت کے مسائل سے واقف ہے، جب یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر سحری کا روزہ نہیں ہوتا تو کیا واقعتاً میرا روزہ نہیں ہوا؟ تو کیا کرتا ہے، جانے انجانے کے اندر جا کر اپنا روزہ توڑ دیتا ہے، کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بغیر سحری کے روزے کی ابتدا نہیں ہوتی۔ اگر آپ سے کوئی کہے تو آپ اس سے کہیے احترام کے ساتھ میں کہ جناب آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں لیکن آپ کا علم بہت کوتا ہے، بہت چھوٹا ہے، آپ سے کس نے کہا کہ بغیر سحری کا روزہ نہیں ہوتا؟ لیکن دوسری بات مسلمانوں کہ ہمارے یہاں پر ایک جوانوں کا طبقہ وہ بھی ہے کہ جو بغیر سحری کے روزے کی ابتدا کرنے کا عادی ہو چکا ہے، وہ جان بوجھ کر سحری کا اہتمام نہیں کرتے، بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ صحت، فٹنس سے، سب ساری چیزوں سے نوازا، آپ بالکل تندرست ہے، تنو مند ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ آپ کی صحت تندرستی کو سلامت رکھے کہ آپ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں واقعتاً۔ لیکن یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو رشے کے طور پر دوسروں کے سامنے پیش کر سکے کہ بھائی میں سحری نہیں کرتا اور مجھے سحری میں کھانا ہی نہیں رکھتا، تو کیا میں سحری کروں تو میں بغیر سحری کے روزے رکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، لیکن بغیر سحری کے روزہ رکھنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو ہمارے حضور بھی جو ہے نا اس کی تلقین فرماتے، لیکن حضور کا ہمارے صحابہ کا کیا معمول تھا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، مسلمانوں سحری کا اہتمام ضرور کرو، سحری کھایا کرو، سحری کھانے کا اہتمام کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کا کھانا کوئی معمولی کھانا نہیں ہوتا، یہ بڑی برکتوں والا کھانا ہوتا ہے۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور یہ جو سحری کا کھانا ہے برکت والا کھانا ہوتا ہے۔ تو برکت والا کھانا ایک مسلمان کیوں چھوڑے؟ ایک کھانے کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے، تو یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، نصرانی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی کچھ غیر مسلم اپاس کے نام سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اپاس کیا ہوتا ہے؟ بالکل ڈھکوسلا ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے روزوں کے یعنی یہود اور نصارہ کے روزوں میں اور میری امت کے روزوں کے اندر ایک فرق ہے، اور وہ کا فرق ہے سحری کرنے کا، کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے تھے، اور میری امت پر اللہ تعالیٰ نے سحری کو کیا کیا ہے؟ ایک مصاب چیز کے طور پر ان کو عطا کیا ہے۔ تو جو چیز یہودیوں کے اور مسلمانوں کے، پچھلی امتوں کے اور اس امت کے درمیان فرق کے طور پر ہے، تو ہم کو وہ ریڈ لائن بالکل برقرار رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سحری کا آغاز کر کے مسلمانوں کو اپنے روزے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ لیکن پھر کوئی مسئلہ کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، بیماری کی وجہ سے وہ سحری کا کھانا نہیں کھا سکا، ایک لقمہ بھی سحری نہیں کر سکا، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل بلا تکلف اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کے روزے میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، کوئی مکروہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کا روزہ بالکل صحیح ہوگا۔ لیکن ہم سحری کی عظمت، اس کی فضیلت پر بات کر رہے تھے کہ سحری کھانا مستقل ہمارے حضور کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور مسلمانوں کے ذمے فقہ کی حیثیت سے ایک مستحب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، سحری کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز سحری کے تعلق سے ہمارے عوام کے ذہن کے اندر ایک غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے، سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، برائے کرم کھانا پینا بند کر دیجئے۔ اب ایک جناب جو ابھی 2 منٹ پہلے اٹھے ہیں، دانت مانج کر انہوں نے پلیٹ پر بیٹھ کر بسم اللہ کہہ کر آغاز کیا، وہ کہتے ہیں یار ابھی تو میں نے 2 ہی لقمے لیا، سحری تو ہوئی نہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اذان کے مکمل ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ زبردست قسم کی غلط فہمی جو ہمارے ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جب ادھر اعلان ہو گیا سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس وقت مطلب سحر کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد میں آپ ایک لقمہ منہ کے اندر نہیں ڈال سکتے، ایک چائے کا گھونٹ اندر نہیں اتار سکتے، پانی کا ایک لقمہ بھی اپنے گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ سحر کا وقت ختم ہو گیا، روزے کا وقت وہاں سے شروع ہو چکا، صبح صادق کا آغاز ہو گیا، سحر کا وقت ختم ہو گیا، مطلب روزے کی وہاں سے شروعات ہو گئی۔ اگر آپ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سحر کے وقت ختم ہونے اعلان ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی سحری جاری رکھتے ہیں، کھانا پینا چالو رکھتے ہیں، اور آپ کے ذہن کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ اذان کے مکمل ہونے تک سحر کا وقت رہتا ہے، تو یہ بہت زبردست قسم کی غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی شخص چالو اذان کے دوران کھاتا پیتا ہے تو یوں سمجھو کہ دن کے 12 بجے کھا رہا ہے۔ اب جو انسان دن کے 12 بجے کھا رہا ہے اس کا روزہ ہوگا؟ اس کا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو دن کے 5 بجے کھا رہا ہے عصر کے وقت، اس کا روزہ ہوگا؟ وہ تو روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ صبح صادق کا وقت شروع ہوا، سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد میں کھانا پینا بالکل حرام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اذان کے وقت کھانا پینا جاری رکھتے ہیں، شروع رکھتے ہیں، آپ کا روزہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا، شروع ہی نہیں ہوگا۔
یہ ہمارے لوگوں کے ذہن کے اندر بڑی زبردست قسم کی غلط فہمی رچی بسی ہوئی ہے اور اچھے خاصوں ذہن کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے. تو اس چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے صبح شادی کے وقت کا آغاز ہوا, اعلان ہوا, ہم کو سحری فوراً کیا کر دینا ہے, بند کر دینا ہے. چاہے آپ نے ایک لقمہ لیا ہو, ایک گھونٹ لیا ہو, اور نیت کر کے اپنے روزے کی آغاز اور ابتدا کر دینا چاہیے. اذان کے وقت بالکل بھی کھانے پینے کی گنجائش نہیں ہے. لوگوں نے حدیث کہہ کر خواہ اس بات کو ایک غلط طرف لے کر گئے اور لوگوں کے ذہن کے اندر ایک غلط فہمی پیدا کر دی ہے. اسی طرح سحری کے تعلق سے ایک اور مسئلہ کہ حالت جنابت کے اندر ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا درست ہے, اس سے روزہ شروع ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ رات میں سوئے, بشری تقاضے کے خاطر آپ کو نائٹ فال ہو گیا, حاجت ہو گئی, شادی شدہ شخص ہے, اس نے اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر لیا, فزیکل ریلیشن کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئے, ہم بستری اور صحبت کی وجہ سے. اب اس نے اس وقت غسل کا اہتمام نہیں کیا رات میں, اس نے کہا کہ میں سحری سے پہلے اٹھوں گا اور اس وقت غسل کر لوں گا اور پھر سحری کر لوں گا. لیکن اللہ کا کرنا کہ 10 منٹ 15 منٹ بمشکل سحری ختم ہونے کے لیے رہ گیا. اب کرے تو کیا کرے, دو آپشن ہے, یا تو غسل کر کے سحری کرے تو وقت نکل جاتا ہے, یا پھر سحری کر. تو علماء کرام نے بالکل اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کے پاس میں وقت اتنا شارٹ ہے, اتنا تنگ ہے کہ آپ کوئی ایک کام کر سکتے ہیں, تو آپ غسل کو ڈیلے کر دیجئے, آپ پہلے سحری کیجیے. ناپاکی کی حالت میں, حالت جنابت میں سحری کرنا بالکل جائز ہے, بالکل درست ہے. اس سے آپ کے روزے پر کوئی کراہت نہیں آئے گی, کوئی روزہ مکروہ نہیں ہوگا, آپ کا بالکل روزہ درستگی کے ساتھ میں شروعات اس کی ہوگی اور آخر تک آپ کا روزہ بالکل صحیح رہے گا, بالکل درست ہوگا, یہ بالکل جائز ہے. لیکن خامخواہ آپ یہ مسئلہ سننے کے بعد میں ایک ڈھیل کا شکار ہونا اور اپنے آپ کو اس چیز سے عادی بنا لینا کہ جب بھی آپ ناپاک ہوئے تو ناپاک پڑے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں آپ سحری کر رہے ہیں, یہ مسلمان کے لیے جو ہے نا غیرت کے خلاف بات ہے. کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے تو یہ اس تعلق سے مسئلہ ہی ہے, کبھی کبھار کی بات. لیکن ایک خامخواہ ایک مسلمان اپنے آپ کو ناپاکی کی حالت میں رکھے اور ناپاکی کی حالت میں سحری کرے اور اپنے آپ کو اس چیز سے عادی بنا لے, تو ایک مسلمان کی مسلمانی کی شان کے بالکل خلاف ہے. پہلے آپ ناپاکی دور کیجئے, جنابت کا غسل ادا کیجئے, اس کے بعد میں پاکی کے اندر سحری کا اہتمام کیجئے. لیکن اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں سحری کرتا ہے تو اس کے باوجود بھی اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا, اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح چالو روزے کے اندر دوپہر میں ہم قیلولہ کرتے ہیں, آپ دوپہر میں ظہر کے بعد دے آرام کے لیے لیٹ گئے, 11 بجے آپ لیٹ گئے, فجر کے بعد ہم اکثر جا کر آرام کرتے ہیں, سو جاتے ہیں. روزے کی حالت کے اندر کسی شخص کا اگر احتلام ہو گیا, حاجت ہو گئی, تو اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ تو یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہمارے اس میں چونکہ کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہمارے روزے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزے کی حالت میں احتلام ہو جانا, حاجت ہو جانا, اس سے آپ کا روزہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کا روزہ بالکل درست ہے, جائز ہے, آپ کا روزہ بریک نہیں ہوگا. اسی طرح روزے کی حالت میں آپ عذر کا شکار ہے, بیماری کا شکار ہے, آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو انجیکشن لگانا پڑے گا. روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کی گنجائش ہے یا نہیں, تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ کوئی مکروہ نہیں ہوگا. آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں, بلکہ انجیکشن سے آگے بڑھ کر گلوکوز چڑھانا, سلائن لگانا, اس چیز کی گنجائش ہے یا نہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ واقعتاً اگر اتنی کرٹیکل حالت ہے, ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو ڈاکٹر تلقین کر رہا ہے کہ آپ کو سلائن لگانا ہی پڑے گا, گلوکوز چڑھانا ہی پڑے گا, تو بالکل انجیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو سلائن لگانے کی بھی اجازت ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے روزے پر سلائن لگانے سے, انجیکشن چڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ بالکل اس کو لگا سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.